अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि वीज़ा इंटरव्यू जो होता है बेल्जियम के स्टडी वीज़ा के लिए, उसके बारे में। उसमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या-क्या प्रिपरेशंस करनी है आपने और वो होता किस तरीके से, उसका फ़ॉर्मेट क्या है। तो आज हम वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम दी है वहाँ पे भी फ़ॉलो कर लें। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक अपनी गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है जिसके अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है रिलेटेड टू वीज़ा इंटरव्यू। वहाँ पे पूरा जो एक क्वेश्चनेयर होता है जिसके बारे में हम आगे भी जिक्र करेंगे, वो पूरा सॉल्व हुआ हुआ पड़ा। सॉल्व से मुराद उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि उस ब्लैंक वाली जगह पे आपने लिखना क्या है। वो आंसर्स नहीं लिखे हुए लेकिन इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। आंसर किस तरीके से लिखने हैं और ये होता क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं, वो सब अभी हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीज़ा इंटरव्यू बेसिकली आपका आखिरी मरहला होता है। इसके बाद चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। इसके बाद टोटल आपने बस अल्लाह से दुआ करनी है। लेकिन ये जो आखिरी मरहला है ये सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपना एडमिशन, अपना वीज़ा फ़ाइल सबमिशन कर लेते हैं वीएफएस में, तभी वीएफएस वाले आपको एक लेटर दे देते हैं वहाँ पे, जिस पे लिखा होता है कि नेक्स्ट वीक आपने थर्सडे या जिस भी डे का उन्होंने दिया होता है तो आपने एम्बेसी आना है इंटरव्यू पे। सुबह 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, कोई भी टाइम उस पर मैंशन हो सकता है। तो वो आप फिर प्रिपेयर करते हैं उसके लिए और एम्बेसी पहुँच जाते हैं, जो कि है इस्लामाबाद में। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो रही है अभी। इस्लामाबाद में F7 में इनकी एम्बेसी है, बेल्जियम वाली। तो वहाँ आपने पहुँचना होता है, 1 घंटा तो नहीं लेकिन 30 मिनट पहले आप एटलीस्ट पहुँच जाएँ, आपके इंटरव्यू टाइम से तो बेहतर होगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इंटरव्यू जाने से पहले जो है ना, आपको जो चीज़ें करनी है, वो है आपने प्रिपरेशन करनी है अपनी, कि आपने इंटरव्यू देना कैसा है। अब इंटरव्यू में होता क्या है, अब ये उस तरह का इंटरव्यू नहीं होता कि जाते साथ वो आपसे फ़ेस टू फ़ेस बात करेंगे, आपसे चीज़ें पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे, नहीं, ये वैसा नहीं है। ये बेसिकली इसमें रिटन इंटरव्यू होता है, ठीक है? रिटन इंटरव्यू से मुराद यानी कि 10-15 पेजेस का आपके पास एक क्वेश्चनेयर रहेगा जिसमें कुछ सवालात आपसे पूछे गए होंगे आपकी स्टडीज़ के रिलेटेड, आपने जो स्टडी प्रोग्राम अप्लाई किया था, ठीक है? उसके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, आपके फ्यूचर गोल्स के रिलेटेड, कि आप वो जो आप प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं बेल्जियम में, उसको पढ़ के आप क्या चीज़ें अचीव करेंगे, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपने इन फ्यूचर बनना क्या है, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, वो आपको जो गूगल ड्राइव का मैंने लिंक दिया हुआ है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चनर होता है वो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा होता है, आप किसी से भी माँग सकते हैं। उसका जो इंस्ट्रक्शन वाला वर्ज़न है वो मैंने अपनी ड्राइव में अपलोड किया है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू में आपने अपनी डिटेल्स वगैरह उसमें डालनी है, ठीक है? उसके बाद फिर आपने बताना है कि आपने ये प्रोग्राम चूज़ क्यों किया है, ठीक है? क्या मोटिवेशन थी आपकी उसमें, उसके ऊपर चूज़ करें। तो इस तरह की चीज़ें उसमें होती हैं बेसिकली। वो सारी आपने लिख के बतानी होती हैं। और वो लिखने वाला क्या सीन होता है, उसके लिए प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन में यही है कि वो बेसिकली आपको 1 घंटा देंगे, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। उसमें आपने वो 10-15 पेजेस का क्वेश्चनेयर फिल करना है, ठीक है? ब्लैक पेन से करना है, ठीक है? और वहीं वो आपको बिठा के करवाएँगे एम्बेसी के अंदर, ठीक है? तो आपने घर से प्रैक्टिस करके जानी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको पहले से मालूम होंगे। ये कोई एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि आपको वहाँ पे वो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं। जो क्वेश्चन आने हैं वो मैंने लिंक जो दिया हुआ है उधर से आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आएँगे। तो यही सबसे अच्छी बात है कि आप प्रिपेयर पहले ही करके जा सकते हैं। जो आपसे सवाल पूछने हैं वहाँ पे उन्होंने, वो आपको पहले ही मालूम है, तो इसमें कोई मसला है ही नहीं। तो वो सारे सवाल आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी छोटा-मोटा मसला आता है, आप कमेंट करें, मुझे मैसेज करें, उससे रिलेटेड प्रिपरेशन में आपको मसला आ रहा है तो हल्का-फुल्का मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। टोटली आप मुझसे प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, उस पे फिर मेरा थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरी ईमेल या मेरे इंस्टाग्राम पे। तो वो भी चीज़ है अवेलेबल आपके लिए सर्विस। तो उसके बाद आपने इन सब चीज़ों के लिए जब प्रिपेयर किया, घर में आप बैठें अपने 3-4 दफ़ा लिखें उन सारे क्वेश्चनेयर को पूरा-पूरा, ठीक है? बार-बार प्रैक्टिस करें, बार-बार 4-5 दिन आराम से, ये नहीं कि बस लिखा और अन्नेवाह चले गए। अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसको और याद करें, ठीक है?
اور اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنے کہ اگر آپ نے کوشچنر صحیح سے فل نہیں کیا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے. اس میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں آپ کے سبجیکٹس کون کون سے آپ وہاں پہ جا کے پڑھیں گے, 4-5 کا ذکر کریں, وہ آپ نے غلط لکھ دیا, آپ کو نہ پتہ ہو, تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. وہ کہیں گے اتنی بیسک چیز اس کو نہیں پتا کہ جو ڈگری پڑھنے جا رہا ہے سبجیکٹ نہیں پتا. ایسے لوگوں کا کیسز ہوئے ہیں, ان کے ویزا ریجیکٹ ہوئے ہیں اسی بات پہ کہ بھائی کوشچن ایئر میں انہوں نے بہت بڑے بڑے بھانڈ مارے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ پاکستان میں ایسا پروگرام اویلیبل ہے جو آپ وہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں. انہوں نے سیدھا سیدھا لکھ دیا آئی ڈونٹ نو. تو انہوں نے سیدھا ریجیکشن لگا کے بھیج دیا کہ بھائی آپ اتنی مہنگی ڈگری پاکستان سے باہر کرنے جا سکتے ہو, اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہو, لیکن آپ کے جو اپنے ملک میں موجود ہے اس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہو آئی ڈونٹ نو. تو یہ لو جی ریجیکشن. تو اس طرح کے بھنڈ, اس طرح کی چولیں اور جھوٹ وہاں پہ نہیں مارنا آپ نے کوشچن ایئر میں. ہرگز بہت ہی پروفیشنل وے میں اس کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے, بہت ہی اچھی ریزننگ کے ساتھ اٹیمپٹ کرنا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. شوق کے بارے میں نہیں بتانا جی میرا ڈریم تھا بیلجیم جانا یہ وہ, اس طرح کی باتیں لکھیں گے وہ ہنسیں گے آپ پہ. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. اپنے ایکسپیرینس سے, اپنی ایجوکیشن سے پریویس اس کے ساتھ لنک کرنا ہے آپ نے, اپنے سوالات کو اس طریقے سے پروفیشنلی جواب دینا ہے. اپنے فیوچر کے بارے میں پروفیشنلی بتانا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے کیا پڑھیں گے, اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس چیز کو فیلڈ میں اپلائی کیسے کریں گے, کہاں کریں گے, وہ سب چیزیں آپ نے بہت اچھے سے پریپیئر کرنی ہے. اور یہ سب چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ یہ تو ہوگی کوشچنر کی بات. ٹھیک ہے, اب کوشچنر کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسری ایک اور چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر جب آپ کا کوشچنر ہو جاتا ہے نا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کوشچنر جب اندر ویزا آفیسر کے پاس جاتا ہے, وہ بندہ لے کر جو آپ سے اٹیمپٹ کروا رہا ہوتا ہے آپ کے ختم ہونے کے بعد آپ کا کوشچنر, تو ویزا آفیسر آپ کو اورل انٹرویو کے لیے بھی بلا سکتی ہے یا سکتا ہے. تو اس چیز کے لیے بھی آپ نے پریپیئر رہنا ہے کہ بھائی میرا اورل بھی ہو سکتا ہے فیس ٹو فیس اندر. وہاں پہ بھی آپ سے ایسے ہی سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں, کیا مقصد ہے, کیا کریں گے, کیا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیا آپ کے فیوچر گولز ہیں, وائی دس یونیورسٹی, وائی دس کنٹری, سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو اس طرح کے سوال جو ہیں ان کے لیے بھی آپ نے اچھے سے پریپیئر کر کے جانا ہے. تو چلیں یہ تو سب چیزیں ہوگی پریپریشن کی. اب جس دن آپ کا ویزا انٹرویو ہے اس دن آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس دن آپ نے وہی بات ہے کہ آدھے گھنٹے پہلے آپ چلے جائیں, ایمبیسی پہنچ جائیں, باہر بیٹھ جائیں ادھر. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو سیکورٹی گارڈ ہوگا گیٹ پہ, وہ آپ سے آپ کا آئی ڈی کارڈ لے جائے گا, اندر لے جائے گا. ٹھیک ہے, پھر جب آپ کا ٹائم ہوگا, ہو سکتا ہے تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتا ہے, آدھا گھنٹہ لیٹ بھی وہ آپ کو بلا سکتے ہیں اندر. آپ باہر بیٹھے رہیں, آرام سے ویٹ کریں, گارڈ آپ کو لے کے آئے گا اندر. آپ اپنی چیزیں لاکر میں رکھیں گے, اندر جائیں گے. جیسے ہی آپ اندر جائیں گے, سیٹیں لگی ہوں گی, پین پڑے ہوں گے, پین آپ گھر سے بھی لے جا سکتے ہیں, بلیک پین لے کے جانا ہے. اپنا کلپ بورڈ بھی لے جائیں ساتھ جس پہ آپ پیپر رکھ کے اٹیمپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اور پروفیشنلی ڈریس ہو کر جائیں, ایک اچھا امپریشن پڑے گا, ایسے ہی نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو پتہ لگنا چاہیے نا اسٹوڈنٹ آیا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی آپ اندر جائیں گے وہاں پہ آپ نے وہ آپ کو انسٹرکشن دیں کہ آپ کو یہ ابھی دیا جا رہا ہے پیپر, اور آپ نے 1 گھنٹے میں اٹیمپٹ کرنا ہے. یہ آپ کا پین ہے, یہ ڈیٹیلز آپ فل کرنا شروع کریں. تو وہاں پہ وہ آپ سے ڈیٹیل فل کرنا آپ شروع کر دیتے ہیں, 1 گھنٹے میں آپ کا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ آپ سے وہ لے لیں گے آپ کا کوشچنر, اور اندر لے جائیں گے ویزا آفیسر کے پاس. ویزا آفیسر اس کو ریڈ کرتا ہے باقاعدہ. اسی وقت جب آپ بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کمرے میں ویزا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ کے کوشچنر جو بندہ لے کے جاتا ہے وہ اس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کو کوئی مسئلہ مسائل نظر آئے نا آپ کی ریٹن انگلش میں یا آپ کے موٹیویشن میں, تب پھر وہ آپ کو بلاتے ہیں کہ جی اب اس کا فیس ٹو فیس انٹرویو بھی لے لیتے ہیں. میرا فیس ٹو فیس انٹرویو نہیں ہوا تھا, ہم 3 لڑکے تھے, ایک کا ہوا تھا ہمارے تینوں میں سے, اس کا بھی ویزا لگ گیا, شکر ہے. تو یہ سین ہوتا ہے. پھر جب آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں, پھر آپ وہاں سے اٹھیں, اپنی چیزیں لے اور آپ چلے جائیں وہاں سے. ایک وہ آپ کو پیپر بھی دیں گے ریسیٹ ٹائپ کا, وہ بھی آپ رکھ لیں, اس پہ فرینچ ہی لکھی ہوتی ہے, تو وہ بھی آپ ساتھ لیں. تو پھر اس کے بعد یہ تو جی آپ کا ہو گیا انٹرویو ختم. اس کے بعد سب سے مشکل چیز یہ آتی ہے کہ آپ نے انتظار کرنا ہوتا ہے. مہینہ بھی لگ سکتا ہے, 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, ایون ہفتہ یا 2 دن بھی لگ سکتے ہیں. اب وہ کن کیسز میں لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ہیں بیچلر والے, آپ کی یونیورسٹی ہے تھوڑی لو رینک والی, جیسے تھامس مور ہے, اوڈیسی ہے, اس طرح کی نا, تو وہ آپ کی فائل کر دیتے ہیں ہوم آفس کو فارورڈ. فارورڈ سے مراد کہ آپ کا ویزا کا جو ڈیسیجن ہے نا
وہ بیلجیم سے اپروو ہو کر آئے گا، وہ اسلام آباد امبیسی کے لوگ اپروو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ وہاں پہ جب فائل آپ کی فارورڈ ہو جاتی ہے نا، آپ کو ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کی فائل فارورڈ ہو گئی، تو اس میں ٹائم آرام سے مہینہ لگ سکتا ہے ڈیسیجن آتے آتے۔ لیکن اگر آپ کی تھوڑی اچھی یونیورسٹی ہے اور آپ اچھے ٹائم پہ اپلائی کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں، جیسے کے یو لوون ہے، اس کے بعد آپ کی وی یو بی یونیورسٹی ہے، تو اور اگر آپ یا تو ماسٹرز کے وہ پروگرام کے لیے جا رہے ہیں، زیادہ تر جو بچے اگر ماسٹرز پہ جاتے ہیں تو ان کا یہ سین ہوتا ہے کہ وہ ان کی فائل فارورڈ نہیں کرتے، تو ان کا 6-7 دن بعد ڈائریکٹ ان کو نا، یا 10-15 دن بعد ڈائریکٹ پاسپورٹ پہ ویزا لگ کے ہی آ جاتا ہے۔ تو جن کی فائل فارورڈ ہوتی ہے وہ فائل کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں ایک لنک کے تھرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب ہوتا ہے، تو 1-2 مہینہ آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کی فائل فارورڈ ہو جائے، تو اس میں آپ نے بس دعا کرنی ہے، تو اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو رول ہوتا ہے ہمارے ویزا پروسیس میں وہ یہیں تک ہوتا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں آپ کی جو محنت ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو بس آپ نے محنت کرنی ہے، اور باقی ڈاکومنٹس جو لے کے جانے ہوتے ہیں وہ صرف آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، اور بس اور کوئی اتنا خاص چیزیں نہیں آپ نے ساتھ لے کے جانی، جو لے کے بھی جانی ہوں گی وی ایف ایس میں جب آپ جائیں گے نا، جب آپ کو لیٹر دیں گے انٹرویو کے لیے، تو وہی آپ کو بتا دیں گے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے وہاں پہ۔ تو یہ تھا پورا انٹرویو پروسیس بیلجیم کا۔ یقیناً اس میں کچھ چیزیں ہوں گی جو میں مس کر دی ہوں گی، تو اگر ان کے بارے میں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہوا تو آپ کامنٹس کریں، میں سارے کامنٹس کا رپلائی کر دوں گا، نہیں تو مجھے ای میل کریں یا مجھے انسٹاگرام پہ میسج کریں، میں وہاں پہ بھی رپلائی کر دوں گا۔ اور پریپریشن اگر آپ نے انٹرویو کی کروانی ہے میرے سے، وہ سروس بھی اویلیبل ہے، اس کے لیے بھی مجھے پوری آپ کو اگر پریپریشن کروانی ہے تو میں ضرور آپ کی ہیلپ کروں گا فار سم تھنگ ان ریٹرن، تو اس کے لیے بھی مجھے پھر ٹائملی آپ میسج یا ای میل کر دیں۔ تو بہت بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔